بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے گفتگو ریکارڈ کرائی تھی جس میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو اہل سنت کے یہاں حضرت مہدی کا تصور ہے کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو اس زمانے کے اندر کفر کا خاتمہ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، لیکن ایک تصور شیعوں کے یہاں ہے۔ ان کے یہاں تو عجیب و غریب ہی داستانیں ہیں۔ ان کے یہاں تو ان کے جو 12ویں امام تھے وہ غائب ہو گئے ہیں، غار سر من رآ کے اندر چلے گئے ہیں۔ جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قبر سے نکالیں گے، ان کو زندہ کیا جائے گا اور ان کو سزا دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو جب میں نے یہ بات عرض کی تو یہ دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ بہت سے شیعہ انہوں نے تو یہی تبصرہ کیا کہ ہاں ایسا تو ہونا ہی ہے اور یہ تو ہو کر رہے گا، لیکن بعض شیعہ وہ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے کسی کتاب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہمارے کسی کتاب کے اندر موجود نہیں، حالانکہ میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا۔ تو خیر، میں ان حضرات کی خدمت میں یہ کتاب رکھ رہا ہوں۔ اگر ان کا ذہن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ بنتا ہے کہ ہمیں تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، تو پھر وہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ اگر آپ حضرات کے اس طرح کے عقائد اور نظریات ہیں تو آپ کا اہل سنت سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان روایتوں کا انکار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، چاہے کتنے ہی بڑے عالم دین نے کوئی بات لکھی ہو، لیکن اگر وہ ایسی بات ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، پڑھنے پر پتہ چل رہا ہے کہ بالکل بکواس ہے، تو پھر اس کو ماننے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو واہیات باتیں کتابوں کے اندر لکھ دی گئی ہیں، ان کے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو اہل تشیع حضرات ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، ان کو صاف طور پر انکار کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی واہیات باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتاب ہے، اس کا نام ہے حق الیقین۔ یہ شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا علامہ سید محمد باقر مجلسی۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اصل فارسی زبان میں ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے جناب سید بشارت حسین صاحب نے، اور مجلس علمی اسلامی پاکستان سے یہ چھپی ہے۔ آسانی کے ساتھ آپ کو انٹرنیٹ پر یہ کتاب مل جائے گی، اس کی دوسری جلد ہے۔ تو اسی دوسری جلد کے اندر جہاں اور بہت سی خرافات ذکر ہوئی ہیں، مثلا اس کے اندر یہ باتیں ذکر ہوئی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دوبارہ دنیا کے اندر لوٹ کر آئیں گے، حضرت حسین بھی دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، حضرت حسن بھی دوبارہ آئیں گے، حضرت فاطمہ بھی آئیں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ بھی لکھی گئی اس کتاب کے اندر تو کہ دابۃ الارض جو ہے در حقیقت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ تو بہت سی خرافات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور تو ایسے ہی اسی کتاب کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت مہدی ان کے بقول جب آئیں گے تو پھر اس زمانے میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو سزا دیں گے۔ تو ایک طویل روایت ہے، اس کے کچھ اقتباسات میں پڑھ کے سنا دے رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے علم میں بات آ جائے۔ تو دیکھیں یہ روایت چلی آ رہی ہے پہلے سے، تو اس میں یہ ہے کہ جب بیعت لینا شروع کر دیں گے حضرت مہدی تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آواز پر لبیک کہیں گے، ملائکہ لبیک کہیں گے ان کی آواز پر، فرشتے، پھر مومنین، جن، پھر 313 افراد جو ان حضرات کے نقیب ہیں کہیں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور خلائق میں کوئی سننے والا باقی نہ رہے گا مگر یہ آواز اس کو سن لے گا، اور تمام شہروں، جنگلوں اور دریاؤں اور بیابانوں سے خلائق متوجہ ہوں گے۔ یعنی جب حضرت مہدی، دیکھیں حضرت مہدی یہاں جو روایتیں ذکر کی گئی ہیں تو ان میں صحیح اور غلط باتوں کو مکس کر دیا گیا ہے۔ بعض تو صحیح باتیں ہیں کہ حضرت مہدی وہ آئیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہوگی، خانہ کعبہ کے آس پاس جو ہے بیعت لی جائے گی، اور پھر سفیانی کا لشکر آئے گا، وہ دھس جائے گا اور پھر وہ مقابلے کے لیے نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اہل سنت کے یہاں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تو ان باتوں کو بھی نقل کیا گیا ہے جو صحیح باتیں، ان کے ساتھ ساتھ میں درمیان میں انہوں نے اپنی طرف سے بھی بعض ایسی باتیں بڑھا کے نقل کر دی ہیں کہ جن پر کسی بھی طرح سے یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، اور بالکل ظاہر ہے ہمارے نزدیک تو یہ بالکل واہیات باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اور اہل تشیع کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ یہاں یہ جو علامہ باقر مجلسی ہیں ان کے حوالے سے یہ سن لیں کہ اہل علم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیعہ جو مذہب ہے اس وقت جو پایا جاتا ہے تو اس کے بانی در حقیقت یہی آدمی ہے۔
اگر یہ آدمی نہ ہوتا تو شیعوں کے ہاں جو خرافات پائی جاتی ہیں وہ سب نہ پائی جاتی ہیں. اسی آدمی کی وجہ سے شیعوں کے ہاں جو یہ ساری خرافات پائی جاتی ہیں. یہ جو کہانیاں ہیں کہ 12ویں امام غائب ہو گئے اور پھر ان سے کانٹیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا اور وہ لیٹر لکھ کے بھیجا کرتے تھے اور پھر ابھی بھی وہ زندہ ہیں، پھر قیامت کے قریب نکل کے آئیں گے، یہ سارے کی ساری جو داستانیں ہیں ایسے ہی لوگوں کی تراشی ہوئی ہیں. تو بہرحال خلائق میں کوئی سننے والا باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ اس کی آواز سن لے گا، اور تمام شہروں، جنگلوں، دریاؤں اور بیابانوں سے خلائق متوجہ ہوگی. غروب آفتاب کے وقت شیطان ندا کرے گا کہ تمہارا پروردگار وادی یابس میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ عثمان ابن عنبسہ ہے جو یزید ابن معاویہ کی اولاد میں ہے، اس سے بیعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ، اس کی بھی مخالفت نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ سن کر تمام فرشتے، جن اور سارے نقیب اس کی تکذیب کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ شیطان ہے، اور کہیں گے کہ ہم نے سنا لیکن یقین نہیں کرتے. اور ہر شک کرنے والا منافق اور کافر جو ہوگا اس آواز کو سن کر راستے سے چلا جائے گا. اس تمام دن حضرت صاحب الامر یعنی حضرت مہدی ان کے مطابق کعبے سے پش لگائے کہیں گے کہ جو شخص چاہے کہ آدم، شیش، نوح، سام، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ اور شمعون علیہ السلام کو دیکھے تو مجھے دیکھے. گویا کہ ان کے نزدیک حضرت مہدی کا مقام و مرتبہ جو ہے ان تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں تو انبیاء ان کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے. پھر انبیاء کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر کا مرتبہ ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. یہ ترتیب ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت مہدی جو ہیں وہ یہ کہیں آ کر کے اگر کسی کو ان نبیوں کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے، کیونکہ علم و کمال سب میرے پاس ہے. اور جو شخص چاہے کہ محمد و علی و حسن و حسین علیہ السلام اور حسین کی ذریت سے ائمہ اطہار کو دیکھے تو مجھے دیکھے، اور جو چاہے مجھ سے سوال کرے، کیونکہ تمام علم میرے پاس ہے. جن کی ان حضرات نے مصلحت نہ سمجھی اور خبر نہ دی، میں خبر دیتا ہوں. جو شخص کتب آسمانی اور صحف پیغمبر کو چاہتا ہے آئے اور مجھ سے سنے. پھر آپ ابتدا کریں گے اور صحف آدم و شیش پڑھیں گے. اس لیے لوگوں کا تصور یہ ہے اصل کہ جو بچے تھے 12ویں امام ان کے بقول جب وہ گئے ہیں تو سارے مصاحف اور سارے صحیفے اور قرآن مجید اصل وہ سب کچھ لے کے چلے گئے ہیں، سب انہی کے پاس میں ہیں. تو جب وہ آئیں گے تو پڑھ کر بھی سنائیں گے. پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، توریت، انجیل و زبور پڑھیں گے، اور ان کی امتوں کے علماء سب شہادت دیں گے یہ کتابیں اسی طرح ہیں جیسے آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اور ان میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوا، اور جو کچھ ہم سے ضائع ہو گیا تھا اور ہم تک نہیں پہنچا تھا سب ہمارے سامنے پڑا. پھر قرآن پڑھیں گے جس طرح کہ حق تعالیٰ نے جناب رسول خدا پر نازل کیا تھا، بغیر اس کے کہ کچھ اس میں رد و بدل ہوا. اس لیے ان کا نظریہ ہے کہ اس میں تو رد و بدل ہو گیا ہے، جیسا کہ دوسرے قراتوں میں ہوا یا دوسرے قرنوں میں ہوا. اسی اثنا میں ایک شخص ان حضرت کی خدمت میں آئے گا جس کا چہرہ پشت کی جانب پھرا ہوا ہوگا. ایک شخص آئے گا کہ اس طرح کا ہوگا کہ اس کا چہرہ آگے کی طرف نہیں ہوگا بلکہ پیٹھ کی طرف اس کا چہرہ لگا ہوا ہوگا، اور کہے گا کہ اے میرے سید، میں بشیر ہوں، مجھے ایک فرشتے نے حکم دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سفیانی لشکر کے ہلاک ہونے کی خوشخبری دوں. اس سے حضرت فرمائیں گے کہ اپنا اور اپنے بھائی کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان کر. بشیر نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں اور میرا بھائی سفیانی لشکر میں تھے جس نے دنیا کو دمشق، بغداد تک اور کوفہ اور مدینہ کو برباد اور خراب کیا. ممبر کو توڑا، ہمارے گھوڑوں نے مسجد مدینہ میں لید کیا، پھر مدینہ سے نکلے. ہمارے لشکر کی تعداد 30,000 تھی. یہ جو آج کل بہت سے شیعہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں نا، یوٹیوب پر آپ نے اس طرح کی ویڈیو دیکھی ہوں گی، جو سفیانی کا جو کانسیپٹ ہے، تو جو ملک شام کے اندر جو حکومت آئی ہے تو سفیانی والی جو روایتیں ہیں شیعوں کے یہاں بھی ملتی ہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ان میں اگرچہ اختلاف ہے اہل علم کے درمیان میں کہ وہ کس درجے کی روایتیں ہیں، لیکن روایتیں ملتی ہیں بہرحال. تو ان روایتوں کو سب کو لے جا کر انہوں نے جولانی کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کی اور کہا ہے کہ سفیانی جو ہے در حقیقت وہی یہی الجولانی ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کی ہیں. بہرحال تو پھر ہمارے لشکر کی تعداد 30,000 تھی. ہم روانہ ہوئے تاکہ کعبے کو برباد کریں اور وہاں کے باشندوں کو قتل کریں. الغرض ہم صحرائے بیضاء میں پہنچے جو مدینہ طیبہ کے قریب ایک طرف واقع ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے بیضاء، ظالموں کے اس گروہ کو ہلاک کر دے. فوراً زمین شق ہوئی اور تمام لشکر ماں چارپائیوں اور سامان و اسباب کے اندر دھس گیا.
اور سوائے میرے اور میرے بھائی کے کوئی نہ بچا۔ ناگاہ ہمارے نزدیک ایک فرشتہ آیا اور ہمارے چہروں کو پشت کی جانب پھیر دیا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں۔ پھر میرے بھائی سے کہا کہ اے محمد نذیر، سفیانی ملعون کے پاس دمشق جاؤ اور اس کو مہدی آل محمد کے ظاہر ہونے سے ڈرا اور اس کو خبر دے دے کہ اس کے لشکر کو خدا تعالیٰ نے بیضا میں ہلاک کر دیا ہے۔ اور مجھ سے اس فرشتے نے کہا کہ اے بشیر، تو جا اور مکے میں حضرت مہدی سے ملحق ہو اور ان کو ظالموں کے ہلاک ہونے کی خوشخبری دے اور ان حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر، وہ حضرت تیری توبہ قبول فرمائیں گے۔ پھر حضرت اپنا دست مبارک بشیر کے چہرے پر پھیریں گے اور اس کو پہلے کی طرح شکم کی جانب پلٹا دیں گے۔ پہلے چہرہ جو بالکل پیٹھ کی طرف آ گیا تھا، اب وہ آگے کی طرف آ جائے گا۔ ظاہر کہانیاں ہیں سب کی سب۔ وہ حضرت سے بیعت کرے گا اور حضرت کے لشکر میں رہے گا۔ مفضل نے پوچھا کہ اے میرے سید، کیا اس زمانے میں جن اور فرشتے ظاہر ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم اے مفضل، اور ان لوگوں سے گفتگو کریں گے جس طرح ایک شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ مفضل نے کہا فرشتے اور جن ان حضرات کے ساتھ ہوں گے؟ حضرت صادق نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم اے مفضل۔ مفضل اس روایت کو بیان کرنے والے راوی ہیں جنہوں نے سارا قصہ حضرت جعفر صادق سے سنا ہے اس کتاب کے بقول۔ تو وہ حضرت جعفر صادق نے جو کچھ ان کو سنایا اس کو بیان کر رہے ہیں مفضل۔ اور وہ حضرت اس گروہ کے سامنے زمین ہجرت نجف و کوفہ کے درمیان ٹھہریں گے۔ اس وقت آپ کے لشکر میں 46,000 فرشتے اور 6,000 جنوں کی تعداد ہوگی۔ یہ ان کے یہاں تصور ہے، ہمارے یہاں اس طرح کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو جو حضرت مہدی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ بس وہ ایک حکمراں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ میں جنات اتریں گے، فرشتے اتریں گے وغیرہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری روایت کے مطابق 46,000 جن ہوں گے اور خدا اس لشکر کے ذریعے ان کو تمام عالم پر فتح دے دے گا۔ مفضل نے پوچھا کہ حضرت مہدی اہل مکہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے ان کو حکمت و موعظت کے ساتھ حق کی دعوت دیں گے۔ جب وہ حضرت کی اطاعت قبول کر لیں گے تو ایک شخص کو اپنے اہل بیت میں سے ان پر خلیفہ مقرر فرما دیں گے اور وہاں سے مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ منہدم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ان کے یہاں تصور کہ خانہ کعبہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے، خانہ کعبہ کو، اور جس بنیاد پر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے چھوڑا تھا اسی پر اس کو اثر نو تعمیر کریں گے۔ اور مکہ، مدینہ اور عراق بلکہ تمام، یعنی جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، ان کے نزدیک وہ حضرت مہدی آگے کریں گے۔ اور مکہ، مدینہ اور عراق بلکہ تمام ملکوں اور شہروں کی عمارتیں جو ظالموں نے تعمیر کی تھی منہدم کر دیں گے اور پہلی بنیادوں پر قائم کر کے تعمیر کریں گے، اور مسجد کوفہ بھی توڑ دیں گے اور پہلی بنیاد پر تعمیر کریں گے، اور کوفہ کے قصر کو بھی توڑ دیں گے کیونکہ جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی ملعون تھا۔ مفضل نے پوچھا کہ مکہ معظمہ میں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اس جگہ اپنا جانشین مقرر کر دیں گے، اور جب حضرت مکے سے روانہ ہوں گے تو اہل مکہ آپ کے جانشین کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت پھر مکہ واپس جائیں گے تو وہ لوگ حضرت کی خدمت میں سر جھکائے روتے گڑگڑاتے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے مہدی آل محمد، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کیجیے۔ حضرت ان کی کو پند و نصیحت کریں گے۔ حضرت ان کو پند و نصیحت کریں گے اور دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرائیں گے، اور اہل مکہ میں سے ایک شخص کو ان پر حاکم مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے باہر روانہ ہوں گے۔ اہل مکہ اس حاکم کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس وقت حضرت جن اور نقیبوں میں سے اپنے پروردگاروں کو ان کی طرف واپس بھیجیں گے، ان سے کہیں گے کہ حق کی جانب پلٹ آئیں، تو جو شخص ایمان لائے اس کو بخش دو اور جو ایمان نہ لائے اس کو قتل کر دو۔ جب یہ لشکر مکہ واپس آئے گا تو 100 میں سے ایک شخص ایمان نہ لائے گا، بلکہ 1000 میں سے ایک بھی ایمان نہ لائے گا۔ مفضل نے پوچھا کہ میرے مولا، حضرت مہدی کا مکان اور مومنین کے جمع ہونے کا مقام کہاں ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت کا پائے تخت کوفہ ہوگا۔ ان کے نزدیک حضرت مہدی کا جو پائے تخت ہوگا وہ کوفہ ہوگا، اور آپ کا دربار اور مقام فیصلہ مسجد کوفہ ہوگی، اور تمام بیت المال اور غنیمت تقسیم ہونے کی جگہ مسجد سہلہ ہوگی، اور ان کی تنہائی کی جگہ نجف اشرف ہوگا۔ مفضل نے پوچھا کہ تمام مومنین کوفہ میں ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں، واللہ کوئی مومن نہ ہوگا مگر کوفہ میں ہوگا، یا کوفہ کے قرب و جوار میں، یا اس کا دل کوفہ کی طرف مائل ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے۔ اس وقت کوفہ میں ایک گوسفند کے سونے کی جگہ کی قیمت 2000 درہم ہوگی۔ گویا اس وقت بھی پیسے لیے جا رہے ہوں گے، گوسفند یعنی بھیڑ، تو اس وقت بھی لوگوں سے پیسے ایٹ رہے ہوں گے۔
اس وقت شہر کی وسعت، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس وقت شہر کی وسعت 54 میل یعنی 18 فرسخ ہوگی، اور کوفہ کے قصر و معولات کربلا معلیٰ سے متصل ہوں گے، اور خدا تعالیٰ کربلا کو پناہ کی ایک جگہ قرار دے دے گا جو ہمیشہ فرشتوں اور مومنوں کی آمد و رفت کی جگہ ہوگی۔ خدا تعالیٰ اس زمین مقدس کو بہت بلند مرتبہ کرے گا، اور اس میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں قرار دے گا کہ اگر کوئی مومن اس جگہ کھڑا ہو اور خدا سے دعا کرے تو ایک دعا میں 1000 مرتبہ کی مانند دنیا کا ملک اس کو کرامت فرمائے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ اے مفضل، بے شک زمین کے ٹکڑوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا، اور کعبہ معظمہ نے زمین کربلا معلیٰ پر فخر کیا۔ تو خدا نے کعبے کو وحی کی کہ ساکت رہے اور کربلا پر فخر مت کر، گویا کہ ان کے نزدیک جو کربلا ہے اس کا مقام و مرتبہ کعبہ معظمہ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بقعہ مبارکہ وہ ہے جہاں شجر مبارکہ سے انی ان اللہ کی ندا موسیٰ کو پہنچی۔ ان کے نزدیک جو یہ واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ کا، وہ کربلا ہی کے اندر پیش آیا، اور وہ وہی مقام بلند ہے جہاں مریم و عیسیٰ کو میں نے جگہ دی، اور جس جگہ حضرت امام حسین کا سر مبارک شہادت کے بعد دھویا، اسی جگہ حضرت مریم نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو بعد ولادت غسل دیا، اور خود اسی جگہ غسل کیا، اور وہ بہترین خطہ ہے جہاں سے رسول خدا نے معراج فرمائی، نعوذ باللہ، اور بے انتہا خیر و رحمت اس جگہ ہمارے شیعوں کے لیے مہیا ہے، یہاں تک کہ حضرت قائم ظاہر ہو۔ مفضل نے کہا کہ اے میرے سید، پھر صاحب الامر دوبارہ کہاں متوجہ ہوں گے؟ فرمایا کہ میرے جد رسول خدا مدینہ کی جانب متوجہ ہوں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو ان سے امر عجیب ظاہر ہوگا جو مومنین کی مسرت و شادمانی کا اور کافروں کی ذلت و خواری کا باعث ہوگا۔ مفضل نے پوچھا کہ کون سا امر؟ فرمایا کہ جب وہ اپنے جد بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے لوگو، یہ میرے جد بزرگوار رسول خدا کی قبر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں اے مہدی آل محمد۔ حضرت فرمائیں گے کہ کون ہے جو ان کے پاس دفن کیا؟ اب یہ قصہ شروع ہو رہا ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ ان کے مصاحب اور خواب خلیفہ اول اور دوم میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق۔ حضرت لوگوں کے سامنے مصلحتاً پوچھیں گے کہ اول کون ہے اور دوم کون ہے، اور کس سبب سے تمام خلائق میں سے ان کو میرے جد کے پاس دفن کیا گیا؟ ممکن ہے کوئی دوسرے ہوں جو اس جگہ دفن کیے گئے ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ اے مہدی آل محمد، ان کے سوا کوئی اس جگہ دفن نہیں ہوا ہے، ان کو اس لیے جگہ دفن کیا گیا کہ رسول خدا کے خلیفہ اور ان کی بیویوں کے باپ تھے۔ تو حضرت فرمائیں گے کہ کیا کوئی ہے جو اگر ان کو دیکھے تو پہچان لیں؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، ہم ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ آیا کوئی ہے جس کو کوئی شک ہو کہ وہ اس جگہ دفن ہوئے، کہ وہ اسی جگہ دفن ہوئے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر 3 روز کے بعد حکم دیں گے کہ دیوار کو توڑ دو اور دونوں کو قبر سے باہر نکالو، نعوذ باللہ، غرض دونوں کو تازہ بدن کے ساتھ اسی شکل و صورت سے جو وہ رکھتے ہوں گے باہر نکالیں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ ان کے کفن علیحدہ کر دیے جائیں، نعوذ باللہ، بالکل ان کے کفن کو علیحدہ کر دیا جائے، تو ان کے کفن کھینچ لیے جائیں گے، پھر ان کو ایک خشک درخت پر لٹکا دیں گے۔ اس وقت امتحان خلق کے لیے وہ درخت سرسبز ہو جائے گا، اس میں شاخیں بلند ہوں گی، پتے نکل آئیں گے۔ اس وقت وہ گروہ جو ان سے محبت رکھتا تھا کہے گا یہ ہے خدا کی قسم شرف اور بزرگی، اور ہم ان کی محبت میں کامیاب ہوئے۔ جب یہ خبر منتشر ہوگی تو جس کے دل میں رائے کے برابر ان کی محبت ہوگی وہ وہاں حاضر ہوگا۔ اس وقت حضرت قائم کی جانب سے منادی ندا دے گا کہ جو شخص رسول خدا کے ان دونوں مصاحبوں کو دوست رکھتا ہو، لوگوں کے درمیان سے علیحدہ ہو کر ایک طرف کھڑا ہو جائے۔ اس وقت دنیا والے 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ ان کو دوست رکھنے والوں کا اور ایک گروہ ان پر لعنت کرنے والوں کا، نعوذ باللہ۔ پھر حضرت نے ان کو دوست رکھنے والوں سے فرمائیں گے کہ ان سے بیزاری اختیار کرو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار۔ اب دیکھیں، ایک آدمی جب اس روایت کو پڑھے گا، ساری کہانی کو دیکھے گا، تو وہ تو بیچارہ جو ہے اسی نتیجے پہنچے گا نا کہ مجھے حضرت ابوبکر سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اظہار کرنا چاہیے برات کا، اس لیے اگر میں نہیں کرتا ہوں، جب حضرت مہدی آ جائیں گے وہ کرائیں گے، پھر وہ اپنے ڈنڈے سے کرائیں گے، پٹائی کرائیں گے۔ تو ایک آدمی جب یہ سب خرافات پڑھتا ہے، اور ظاہر صحیح سمجھ کے پڑھے گا، اس لیے کہ اتنے بڑے علامہ باقر مجلسی نے اس کو لکھا ہوا ہے، تو پھر تو اس کا دماغ خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اے مہدی آل محمد، ہم اس سے پہلے جانتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ان کی قدر و منزلت ہے، اس لیے ان سے بیزاری نہ کی، تو آج کیسے ان سے بیزاری کریں جبکہ ان کی بہت سی کرامتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں، اور تم کو علم ہو چکا کہ
وہ مقربان بارگاہ رب العزت میں سے ہیں، بلکہ ہم آپ سے بیزار ہیں، اور ان سے بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور اس سے بھی جو ان پر ایمان نہیں لایا، اور اس سے بھی ہم بیزار ہیں جو ان کو اس ذلت و خواری سے قبر سے باہر لایا اور اوپر کھینچا۔ اس وقت حضرت مہدی ایک سیاہ ہوا کو حکم دیں گے کہ ان پر چلے اور ان کو ہلاک کرے، پھر حکم دیں گے کہ ان دونوں کو دار سے نیچے لائیں، پھر ان کو بقدرت خدا اندھا کریں گے، اور خلائق کو حکم دیں گے کہ جمع ہو، پھر ہر ظلم و جور جو ابتدائی عالم سے آخر تک ہوا ان سب کے گناہ ان کی گردن پر لازم قرار دے دیں گے، اور سلمان فارسی کو مارنے، امیر المؤمنین کے خانہ اقدس کو آگ لگانے، اور جناب فاطمہ علیہ السلام اور حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو جلانے، اور امام حسن کو زہر دینے، اور امام حسین اور ان کے اطفال اور ان کے چچا کی اولاد کو اور ان کے دوستوں اور مددگاروں کو قتل کرنے، اور ذریت رسول کو اسیر کرنے، اور ہر زمانے میں آل محمد کا خون بہانے، اور ہر خون جو ناحق بہایا گیا، اور ہر زنا جو عالم میں کیا گیا، اور ہر سود جو حرام کھایا گیا، اور ہر گناہ ظلم و ستم جو قیام میں آل محمد تک واقع ہوا، سب انہی دونوں کی گردنوں پر بار کر دیا۔ یعنی کتنا بڑا یہ ہے کہ ایک آدمی انہوں نے جو ہے اتنا بڑا مجرم سمجھا ہوا ہے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سب کے ذمہ دار وہی ہیں۔ تو اس لیے جو بھی آدمی ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ سب یہی خرافات پھر بکتا پھرتا ہے۔ اور وہ دونوں اعتراف و اقرار کریں گے، کیونکہ اگر روز اول خلیفہ برحق کا حق غصب نہ کرتے تو سب نہ ہوتا۔ پھر حکم دیں گے کہ ہر ظلم کے عوض جو شخص موجود ہو ان دونوں سے قصاص لے، پھر ان کے لیے فرمائیں گے کہ درخت سے لٹکا دیں، اور ایک آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے برآمد ہو اور ان کو درخت کے ساتھ جلا دے، اور ایک ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں میں پھینک دے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا، مفضل نے عرض کیا کہ اے میرے مولا، کیا یہ ان کا آخری عذاب ہوگا؟ فرمایا کہ افسوس ہے مفضل، خدا کی قسم سید اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام اور فاطمہ زہرا اور حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا علیہم السلام اور سارے ائمہ ہدایت صلوات اللہ علیہم زندہ ہوں گے۔ ان کے بقول حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ آئیں گے، دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اور سارے حضرات، اور جو شخص محض خالص ایمان رکھتا ہو اور جو کافر محض رہا ہوگا، سب کے سب زندہ ہوں گے، اور تمام ائمہ اطہار اور مؤمنین کے لیے ان پر عذاب کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک شبانہ روز میں 1000 مرتبہ ان کو مار ڈالیں گے اور زندہ کریں گے، پھر خدا جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور معذب کرے گا۔ تو یہ واہیات قسم کی روایت ہے، تو جو آدمی بھی اس پر ایمان رکھے گا، اس کو پڑھے گا، اس کی نظر سے سب گزرے گئے، تو اس کے دل میں تو نفرت ہی پیدا ہوگی حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور شدید قسم کی نفرت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو واہیات قسم کی چیزیں ہیں ان پر پابندی عائد ہونی چاہیے، اور کسی بھی شیعہ کو ان سب چیزوں پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان پر ایمان رکھے گا تو اپنی دنیا کو بھی تباہ و برباد کرے گا، اور آخرت اس کی تباہ و برباد ہو کر ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہدایت سے نوازے۔